السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس سے متعلق باتیں چل رہی ہے، گیدرنگ ہو تو کیسی ہو، اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، کیا اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس میں سے جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب دو فرد ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ پرائیویسی والی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا شخص بغیر اجازت کے، بغیر کچھ پوچھے ہوئے جا کے ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اسلامی کے اعتبار سے طریقہ غلط ہے۔ اسلام نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ عام لوگوں کی جگہ سے ہٹ کر کسی جگہ پر کچھ بات کر رہے ہوں تو یہ بات ان کی بے تکلفی، ان کی محبت یا ان کی کچھ خاص بات ہوگی جس میں وہ کسی دوسرے کو انوالو کرنا نہیں چاہتے، تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان انٹرفیئر نہ کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کہیں پر بھی جب اس طرح کی بیٹھک ہوتی ہے تو تیسرا شخص آ کر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی، جن دونوں نے بات کرنی تھی وہ دونوں نے پہلے سے اپنا وقت طے کیا تھا، کس موضوع پر بات کرنا ہے وہ ٹاپک طے کی تھی، اور یہ بھی طے کیا تھا کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں ہی رہے، کسی تیسرے کو نہ پتہ چلے۔ اتنی پوری پلاننگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور آپ بغیر اجازت کے ان کے درمیان جا کر بیٹھ رہے ہیں، تو ان کا وقت بھی ضائع ہوا، ان کی پلاننگ بھی ضائع ہوئی، ان کا مقصد ہی ختم ہو چکا۔ کس وجہ سے؟ صرف آپ کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان بیٹھنے سے۔ اگر آپ کو بیٹھنا ہی تھا تو آپ کو چاہیے، اور آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں سینس دی ہے، کامن سینس کیا ہے کہ ہمیں پوچھ لینا چاہیے کیا آپ دونوں کی گفتگو میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر ان دونوں کو اجازت دینا ہوتا ہے یا وہ دیتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تھوڑا سا کچھ علیحدہ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اہم بات ہے تو ہم آپ سے کچھ دیر بعد بات کریں گے، تو وہاں سے بغیر کوئی چیز سمجھے ہوئے، بغیر اپنے آپ کو غصے میں لائے ہوئے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یہی اخلاقی فریضہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے اس بارے میں رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا يحل للرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، ترمذی شریف حدیث نمبر 2752۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی آدمی کے لیے یہ طریقہ صحیح ہے ہی نہیں۔ لا يحل للرجل، کیا طریقہ؟ ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ جب کوئی دونوں یا تینوں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان جا کر ان کی مجلس کو ختم کریں یا ان کی دونوں کے درمیان والی خاص گفتگو کے اندر انٹرفیئر کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی اہم تعلیم کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف اسلام نے تعلیم دی ہے، متوجہ کیا ہے، اس پر اس کی جانب فوکس کرنے کو کہا ہے، ان چیزوں سے ہٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل لائف کے اندر بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، ہم لوگ کریٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم معلوم کرتے یا معلوم رکھتے ایسی چیز کو تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص آ رہا ہے اس کے لیے بھی عافیت ہوتی، اور جو دونوں بات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی عافیت کا سامان ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کو خاص نظر میں رکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے۔ یہاں تو اجازت کی بات کہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت زیادہ سخت منع کیا اس شخص کو کہ اگر 4-5 افراد ایک ساتھ ایسا گول بیٹھے ہوئے ہوں یا ان کی کوئی خاص ملاقات یا نشست ہو، تو اس میں کوئی تیسرا یا چوتھا یا پانچواں شخص، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آ کر بغیر ان کی اجازت کے درمیان میں اگر بیٹھ جاتا ہے اس گفتگو کے درمیان میں یا اس میٹنگ کے درمیان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بتایا ہے ایسے شخص کو جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں ابو داؤد حدیث نمبر 4855 پر بھی۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔